خطیب کا پرسنلٹی امپیکٹ کیا ہے. خطیب صاحب نے ایک اور بات بھی بتانی ہے جو ذہن میں رکھنی ہے آپ نے, کہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, آپ کے نام مذہبی ایفیلیشن ہے, فرقہ وریت کے آپ کے ایفیلیشن نہیں ہے. آپ کہیں جی میں مسلمان اور میں پاکستانی اور باقی ایک قرآن کا اور اللہ کے نبی کو ماننے والا, اس پہ بات کریں. اچھا, بعض جو کنٹراڈکشن سبجیکٹ میں بھی آپ کو ٹیسٹر کے طور پہ آپ سے پوچھیں تو اس پہ نہ بحث کریں. اس کے سر میں اس پر ٹائم زیادہ نہیں لگاتا, میں تو اکیڈمکس اورینٹڈ صرف وہ پتہ چلے اس وقت چپ ہو جائے, لیکن آپ کے لیے اس کے دل میں عزت بڑھ جائے گی کیونکہ یار یہ بندہ ٹائم ضائع نہیں کرتا. سو آپ نے پاکستانی کوئی فرقہ نہیں, کوئی آپ کا علاقہ نہیں, علاقہ آپ کا پاکستان ہے, کوئی جغرافی لوکیشن نہیں, کوئی آپ کی کاسٹ نہیں ہے, کاسٹ آپ کی آپ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں, کوئی رائیں جٹ باجوہ ٹلو فلاں رانا نہیں ہے, صرف آپ انسان ہیں. اس پہ چلیں کہ سر یہ کاسٹیں قبیلے ہیں ضرور میرے کلچر کا حصہ ہے, لیکن میں ان پہ بلیو کام کرتا ہوں, یہ تو صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. اچھا, انہوں نے آپ سے ڈفرینٹ سوال وغیرہ کیے, سوال وغیرہ کے بعد آپ آگے چل پڑے. جو تو سوال آتے ہیں وہ حلیم الطبع طبیعت ہوتے ہوئے حلیمین کے آپ تھوڑی کمفرٹیبل پیشنس کے ساتھ جواب دیں, صبر کے ساتھ جواب دیں. کوئی سوال کے جواب آپ کو نہیں بھی آتے ہوں گے, کوئی بات نہیں, اس میں پینک نہیں ہونا. اسٹریٹ وے ایگزامینر کو پینل کو غلط جواب دینے کی وجہ اسٹریٹ وے بتا دیں کہ سر یہ میں نے پڑھا تھا, آج سے 5 سال پہلے پڑھا تھا, میرے خیال میں یہ ہے اور اس پہ میں پورا اس وقت کانفیڈنٹ نہیں ہوں, آئی مے بی رانگ آن دس, لیکن میرا ویو اس پہ یہ ہے. اور اگر وہ کہیں آپ نے غلط بتایا تو بتا دیں ٹھیک ہے سر آئی ایم سوری, اس کو میں دیکھ لوں گا, پڑھ لوں گا. اور وہ پوچھیں یہ تو پھر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا ایک بڑا اچھا مسکراتی ہوئے لاجک ہے, اس میں نہ پریشر بھی ہے نہ پریشان ہونا. ان کہ سر ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرنا ہے, یہ رہ گیا. تھینک یو ویری مچ, یہ میں پڑھ لوں گا پہلے. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ الفاظ ہی لہجے مارتے ہیں, اس کو اس سے یہ قطن نہیں ہے کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں, وہ آپ کا لہجہ دے گا. پریشر میں آپ ایک کیسے کریں, آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیسے کریں, ایکسیپٹ یور لیک آف نالج, ایکسیپٹ یور یہ کمی جو آپ نہیں آپ کو ہے ود اسمائل. فار ایگزامپل کسی نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو, میرے جیسے گناہ گار نہیں جس کی کام علمی ہو, تو مجھے کوئی سوال کرے تو میں تو 1 سیکنڈ لگاتا ہوں, بتاتے ہوں یار نہیں پڑھا, آئی ایم سوری مجھے نہیں آتا. کہتے جی تسی پی ایچ ڈی کی تھی, کہتے ہیں کہ لوگ, تو میں کہتا ہوں یار پی ایچ ڈی میں تو بڑا ہمبل سا آدمی ہوں, ایک شعبے میں اپنے میں کی ہے نا, وہ بھی پی ایچ ڈی کا یہ مطلب نہیں کہ کائنات کی ہر چیز سیکھ لی. ابھی بہت ساری, ابھی تو میں انسانیت کا آج کل ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, بہت سے اچھی ہیں تو مکھیاں ہیں جن میں ڈسپلن مجھ سے زیادہ ہے. شاید کی مکھیوں کا ڈسپلن آئیڈیل ہے, کبھی بات ہوگی اس میں. تو زندگی ایک نئی کتاب ہے, میرے رب کی کائنات پھیلی ہوئی ہے, تو ہر ایک شعبے کے اندر گہرائی ہے. تو میں ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں اس پہ سر آگے پڑھ رہا ہوں. اچھا جی, آپ نے وہ اپنی ایموشنل مینجمنٹ بھی شو کر دی, اس کے بعد آپ کی بات چیت چلی, کچھ مسائل کی بات ہوگی جو ہارڈ کور میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, عربک از ناٹ مائی سبجیکٹ, نہ میرے لیے سکھا لو. ہارڈ کور جو چیزیں ایک خطیب کے لیے تین ایریا تو وہ ضرور پوچھیں گے. خطیب کو کیسا ہونا چاہیے, آپ کے خیال میں خطیب کس ماڈل کا ہونا چاہیے, آپ کے خیال میں آپ کی وی این کیا ہے, ایز اے خطیب کیا وی این, آپ کی وی این کیا ہے, اچھائی پھیلانا, آپ کی کرنسی پازیٹیوٹی ہے, ہمبلنس ہے, اللہ کا علم پھیلانا. جاب آپ اس لیے جوائن کر رہے ہیں کہ یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی سوسائٹی. میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں, پینل کے سوالوں کہ آپ یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, اور ساتھ آبویسلی آپ کو رسک بھی چاہیے, تنخواہ بھی چاہیے. تو آپ دونوں کام کر رہے چاہ رہے ہیں, یعنی یہ جس انٹرویو کے لیے آپ آئے ہیں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایپٹیچیوڈ اور شوق کے مطابق ہے. بزرگ کہتے ہیں نا, یہ شوق کو کام بنا لیں یا کام کو شوق بنا لیں, تو آپ کا شوق ہے اس لیے آپ آئے. تو اس کے بعد بیچ میں کوئی چیزیں نہیں آئیں گی, اس کا میں نے بتا دیا, آگے آپ سوال جواب کرتے رہیں. اچھا, اس کے دوران انٹرویو پینل میں سے بعض دفعہ لوگ آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی چیک کرتے ہیں. ٹیمپرامنٹ کیسے چیک کرتے ہیں, کوئی انوانٹیڈ سا سوال آئے گا جو جنرلی نہیں کیا جاتا, تو ادھر آپ لڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہو. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ہر زاویے سے اگلا چیک کر رہا ہے, تو نہ تو اس پہ بالکل آپ نے ٹھنڈے ہو جانا ہے, کمپرومائز کر. اس نے کہہ دینا کہ سر میں بھی ایسے ہی کروں گا جو ایک بنتا ہے, لیکن میں قانونی کام کروں. اس میں آپ نے بلنٹلی وہ نہیں ہونا, وہ جس کو کہتے ہیں فائر اپ نہیں ہونا, غصے میں نہیں آنا, ایزی رہنا. اچھا,
وہ میں بھی ٹیمپرامنٹ والا سوال آپ کو چیک کرنے کے لیے کیا جائے گا، پہلے بتا دیں، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ہضم کرنا ہے، اور اکارڈنگلی جو بھی چیز ہو اس کا جواب دینا ہے. بڑا کول کام رہے گا، آدھا مسئلہ کول کام رہنے سے ہی حل ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ ہارڈ کور پروفیشنل میں نے بات کی ہے، اسلامک اسٹڈی، عربک، ڈفرینٹ جو چیزیں تھیں ان کے جواب دیے. اچھا، جو آپ بات کرتے ہیں اس کا ریفرنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ حدیث شریف آپ نے جو بیان کی ہے کسی پرٹیکولر مسئلے میں، یہ حدیث کی کس بک میں سے ہے؟ آپ بتائیں مسلم شریف سے ہے، فلاں حدیث، یا مسلم شریف کے فلاں چیپٹر میں سے ہے. یعنی اکیڈیمکس میں، فوج میں، انٹرویو میں جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا ریفرنس بتانا ضروری ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو کسی قرآن شریف کی آیت کا ریفرنس دے رہے ہیں تو آپ کا فیلڈ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے فلاں سوروں میں سے ہے سر اس کا یہ ریفرنس. اس سے آپ کی بات کا وزن بڑھ جاتا ہے، بعد میں کمپریہنشن بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد اینڈ تک وہ کریں گے، وہ پوچھیں گے آپ کی وین کیا ہے، میں نے بتا دی، آگے بڑھنا، لوگوں کو ٹرین کرنا، پازیٹیوٹی پھیلانا، اور بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے پھیلانا، اسٹریس کے اس دور میں دنیا کو آگے بڑھنے کے. اگر جنرل آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان کے مسائل کیا ہیں، تو آپ بتائیں میرا اور آپ کا، میرے دیش کا مسائل اس وقت فینانس ہے. فینانس کیوں ہے؟ ڈفرینٹ لیول کے، بغیر ہم بحث کے بات کرتے ہیں، ڈفرینٹ لیول پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کرپشنس ہوتی رہی. پیپل آر ناٹ سنسیئر ٹو دی پاکستان. کون ہے سر؟ میں سیاسی نہیں ہوں لیکن میں انالیسس بتا رہا ہوں. آپ نے کنٹراڈکشن والی بات کوئی نہیں کی. آپ کے خیال میں فلاں ادارہ ٹھیک ہے، فلاں نہیں ٹھیک، کہ نہیں سر، ہر ادارے آرگنائزڈ ہیں، ان کو اگر صحیح لیڈرشپ مل جائے تو زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ ہوتی ہے نیشنل لیڈرشپ، جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے. وہ تھوڑی نیپوٹزم پہ، ڈفرینٹ ریزنس پہ چیزوں میں پرابلم آتی رہی، اصل پیسہ اصل جگہ نہیں لگا اور ہم اس حال کو پہنچ گئے. ہم سے بعد میں آزاد ہونے والی ملکوں میں ترقی کر گئی. آپ نے یعنی اپنا انالیسس اس طرح دینا ہے جس میں کوئی پرسنالٹی نہ، کوئی چیز نہ ہے، جو ایکچوئل انالیسس پہ ہو. پرسنالٹی کے خلاف نہیں بولنا، کیونکہ پرسنالٹی کے خلاف آپ ہیں ہی نہیں. آپ تو ایک آزاد شہری ہیں اور آپ اپنے وطن سے مخلص ہیں. وہ آپ نے ایک بات کری. یہ بات چیت ہو گئی. بات چیت کے بعد آگے چیزیں چل پڑیں. آپ سے سوال جواب کلوز ہو گیا. اچھا، کلوز ہونے پہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بتائیں. جی میں سلیکٹ ہو گیا تو آئی ہیو اے پلان. میں سلیکٹ ہو کے میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، جو کہ آپ بنائیں. آج کل ٹائم ہے نا، آپ بنائیں گے سر میں اپنی ڈیوٹی جوائن کروں گا، میں اپنی، میرے پلان کے 4 حصے ہوں گے. یہ میں آپ کو لوپ دے رہا ہوں، گائیڈ لائن دے رہا ہوں. سر ایک ہے سیلف گرومنگ کا، میں یہ چیزیں نہیں پڑھ سکا وہ پڑھوں گا. دوسرا ہے پروفیشنل، کہ میں اپنی ڈیوٹی کے علاوہ اپنے اسٹوڈنٹوں میں یہ چیز ڈالنا چاہوں گا. تیسری قومی طور پہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کمیونٹی کے لیے یہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ علیحدہ پرسنل گول، دفتر کے گول، کمیونٹی گول اور ملکی لیول کے گول آپ کے پاس ہونے چاہیے. آپ کے سر یہ ایک ماڈل ہے میرے ذہن میں. اس میں مزید سر کوئی گائیڈ لائن ہے تو میں حاضر ہوں. فلیکسیبل رکھیں. اینڈ پہ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، انٹرویو آپ کا ہو گیا، تھینک یو ویری مچ. اچھا، پھر وہی بات، کرسی کے بائیں سے آپ بیٹھے ہیں، دائیں سے آپ نے اٹھنا ہے. وہ شروع میں نے نہیں بتایا کہ جب بھی بیٹھنا ہے بائیں سے ایسے بیٹھا جاتا ہے، اور ایسے کرسی آگے کر کے ایسے دائیں سے آؤٹ ہوا جاتا ہے. آپ آؤٹ ہو گئے. اچھا، آؤٹ ہو کے آپ کرسی ڈریگ نہیں کرنی اور کرسی آرام سے رکھ کے، تو میں لیو سر، تھینک یو ویری مچ سر، السلام علیکم، فی امان اللہ، خدا حافظ کر کے گریسفل طریقے سے دروازہ کھولنا اور بند کرنا بڑے آرام سے کریں. کوشش کریں اگر ہوا وغیرہ دروازے کو ہوا ہے یا نہیں، ہاتھ سے کلوز تک چھوڑیں. عموماً لوگ درمیان میں چھوڑتے ہیں، ہوا ہو یا کوئی اور ریزن اٹھا بجتا ہے، بڑا اور لگتا ہے کہ یہ قصور ہوا کا ہوتا ہے، پڑ بندے پہ جاتا ہے. وہ نہیں کرنا. اب وہ چانس لیں ہی نا، آپ دروازے کو ہاتھ سے ہی کھولیں اور ہاتھ سے ہی کلوز کریں اور آپ باہر آ جائیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو یہ ایک چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ ہر لیول کے خطیب کے انٹرویو کے لیے بھی ہے اور باقی جگہوں کے لیے بھی ہے، اور زیادہ خطبہ حضرات کے لیے جو آج کل ایگزام دے رہے ہیں. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، کامیابیاں دے، سکسیس دے، آپ کے ذاتی مقاصد کو پورا کرے. میرا اور آپ کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو. میرا اور آپ کا گلشن آباد رکھے اور آپ کو ایگزام میں کامیابی دے. تھینک یو ویری مچ. بیسٹ آف لک. السلام علیکم.